بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت والے دن، یہ انتہائی بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ کی جو قدر و منزلت ہے، جو اس کے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت بھی پیدا فرمائے، اور جو قدر کرنے کا صحیح حق ہے اللہ تعالیٰ میں اس کا حق ادا کرنے کی اپنی کوشش کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے احباب ہمارے گزشتہ سال ہمارے درمیان موجود تھے۔ اس سال اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں، ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ کچھ احباب اس وقت بیمار بھی ہیں۔ میرے ایک بہت ہی قریبی عزیز اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے بھی، دیگر بیماروں کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آج قرآن پاک کے اندر جو آپ نے سوا پارہ سنا ہے، میری کوشش ہوگی کہ میں 8 سے 10 منٹ میں بات مکمل کر دوں انشاءاللہ۔ آج جو آپ نے پہلا پارہ مکمل، دوسرے پارے کے چند رکوع، اور آپ کے علم میں ہے، یہ تاریخ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن پاک میں یہ جو پاروں کے اندر ترتیب ہوئی ہے، یہ پاروں کے اندر ترتیب بعد میں ہوئی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی 30 اجزاء میں اس کو شمار نہیں کیا گیا تھا۔ 114 صورتوں کی ترتیب، آیات کی ترتیب سیم اسی طرح تھی۔ آپ اس کو پارہ شمار کریں نہ کریں، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے آج آپ نے 20 رکوع سن لیے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے آج جو آپ نے منظر سنی ہے، اس میں صرف میں نے 2-3 باتیں مختصراً عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے قرآن کا آغاز ہوا وہ تو سورہ فاتحہ ابتدائی صورت ہے، نام اس کا فاتحہ بھی ہے، شفا بھی ہے، ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں۔ اس میں صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ابتدائی الفاظ کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اس کے بعد اس دعوے کی دلیل ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفات جتنی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے وہ تعریف کیوں ہے؟ اگر ہم جیسے نہ سمجھو کہ دل میں یہ خیال آئے تو اس کی آگے وجہ بیان فرمائی، اس کی دلیل دی کہ اللہ جل شانہ کے لیے تعریف اس لیے ہے کہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اور ایک خالق ہوتا ہے، ایک رب ہوتا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں عرض کروں گا، آپ جو حضرات بیٹھ رہے ہیں اس کے اندر، اس میں آپ سنتے ہیں کہ رب تربیت سے ہے۔ آپ جانتے ہیں تربیت ایک دن میں نہیں ہوتی۔ رب العالمین کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ تخلیق کر کے اور بری و ذمہ ہو گیا، نہیں، بلکہ مسلسل یہ مستقل پروسیس ہے۔ مسلسل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ساتھ میرے اور آپ کے نہیں، تمام جہانوں کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو جب رب العالمین وہی ہے تو لہٰذا پھر الحمدللہ تعریف کے لائق بھی وہی ہونا چاہیے۔ آپ کسی چیز کی اگر تعریف کرتے ہیں، کسی بلڈنگ کی، کسی عمارت کی، کسی شے کی، تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، اگر اس کی تعریف ہے تو در حقیقت وہ خالق کائنات کی تعریف ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب بندہ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اچھا جی رحمان الرحیم ہے، رب العالمین بھی ہے، میری آنکھ بند ہوگی، شاید جان چھوٹ جائے گی نعوذ باللہ، اس کے بعد پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا۔ نہ، کہا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک بھی وہی ہے۔ جب مالک یوم الدین بھی وہی ہے، رحمان الرحیم بھی وہی ہے، رب العالمین بھی وہی ہے، تو واقعتاً پھر الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اور سارے اس کے اندر مضامین ہیں۔ دوسری بات، سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر ہمیں ایک پہلا اصول سمجھایا گیا ہے قرآن کے آغاز میں کہ جناب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہ کریں۔ شک و شبے سے بالا تر کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کتاب کیا ہے؟ ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہاں ہدی للمتقین ہے، کل آپ الفاظ سنیں گے ہدی للناس، قرآن میں آ رہا ہے یہ قرآن ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن چونکہ اس سے فائدہ متقین اٹھاتے ہیں، اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ یہ 5 صفات آج سمجھ لیں اور کوشش کریں ان پہ عمل کرنے کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون متقین؟ جن کے اندر 5 کوالٹیز پائی جائیں۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب،
بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، بچپن سے ہم جو بچوں کو یاد کرواتے ہیں، بیٹا یاد کرو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، آخرت کے مناظر نہیں دیکھے، رسولوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بالکل یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایک۔ دوسرے نمبر پر وہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ میں صرف 1 منٹ میں کر دیتا ہوں، آپ قرآن میں غور کیجئے گا، تقریباً ہر جگہ اقامت صلاۃ کا حکم ہے۔ اقامت صلاۃ کے لیے بہت تفصیل ہے، عام اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس نماز میں 3 چیزیں پائی جائیں اسے اقامت صلاۃ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ساری نمازیں پوری پابندی کے ساتھ، اپنے اپنے وقت پر، تمام شرائط و آداب کے ساتھ پڑھنا۔ جب کہہ دیا تمام نمازیں تو ایک پڑھ لی، ایک چھوڑ دی، وہ نکل گئی۔ جب کہہ دیا اپنے اپنے وقت پر تو قضا نماز نکل گئی۔ جب کہہ دیا شرائط و آداب کے ساتھ تو اگر مرد ہے تو اس کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، یہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے قائم کرنا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ معاف فرما، ایک پڑھ لی، ایک چھوڑ دی، ایک شروع سے پڑھ لی، ایک آخری رکعت میں پڑھ لی، ایک جماعت سے پڑھ لی، ایک کہیں پڑھ لی، یہ پڑھنا ہے۔ قرآن زور دے رہا ہے اقامت صلاۃ کا۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ یؤتون الزکاۃ، اور اللہ کے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو تم خرچ کرتے ہو تمہارا کمال نہیں ہے، میرا ہی دیا ہوا ہے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت کیا ہے کہ وہ آسمانی کتابوں پر، قرآن پر بھی، تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخری چیز کیا ہے کہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 کہنے کو آسان ہے باتیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ جن کے اندر یہ 5 باتیں آ گئیں، قرآن آگے وعدہ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر۔ یہاں بھی ہمارے سر پہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے چپت لگ رہی ہے کہ اگر 4 نمازیں پڑھنے کی توفیق ہمیں ہو گئی، اب انسان کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ نے کہا ہدایت ہے لیکن من ربہم، رب کی جانب سے، یہ تیرا کوئی کمال نہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں رب کی جانب سے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ مضمون میں نے عرض کرنا ہے۔ اس کے بعد پورے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافق آپ جانتے ہیں، منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک منافق عملی، ایک منافق اعتقادی۔ یہاں منافق اعتقادی جو ہے عقیدے کے اعتبار سے جن کے اندر ایمان نہیں، ان کا بہت تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، آدم علیہ السلام کا سارا تخلیق کا واقعہ ہے، وہ ساری بات آئی ہے۔ اس میں صرف پورے واقعے میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کرنے کے لیے فرشتے ہم سے کہیں آگے ہیں۔ فرشتوں نے یہی کہا تھا، وہ آیت آج آپ نے سنی ہے، انہوں نے جواب میں کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے اللہ، اگر آپ مخلوق بنا رہے ہیں خالی تسبیح کے لیے، عبادت کے لیے، وہ تو ہم موجود ہیں۔ یہی ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ خالی تسبیح گھما لو، عبادت کر لو، معاملات جیسے مرضی ہوں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہاں اصول ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خالی عبادت، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج کل ہمارا دین کے بارے میں بڑا سوچ محدود ہے۔ ہم کہتے ہیں مسجد کی 4 دیواری میں دین ہے، دکان پر بیٹھ کر میرا پرسنل معاملہ ہے۔ حالانکہ دین پرسنل لائف کے لیے تو آیا، اس کے لیے آیا، کس چیز کے لیے آیا؟ تو دین کے تمام تقاضوں کو فالو کرنا، یہ ہے اصل تخلیق کا مقصد انسان کا، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرمایا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، آج بہت تفصیل کے ساتھ، تقریباً پہلے سپارے کے آخر تک بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے۔ بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اس کی تفصیل آئندہ کسی جگہ عرض کروں گا، کسی سپارے میں انشاءاللہ۔ بنی اسرائیل، یہ آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور ومن وراء اسحاق یعقوب، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، ان کی اولاد ساری کیا کہلائی؟ بنی اسرائیل۔ اور یہ خاندان بنی اسرائیل نبیوں کا خاندان کہلاتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بے شمار انبیاء بھیجے ہیں۔ جتنی 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے جو 3 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے رسول خاندان بنی اسرائیل کے ہیں۔
رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خاندان بنی اسماعیل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے، اسی چیز کی جیلسی تھی جو آپ نے آج ہی وہ الفاظ سنے ہیں پہلے سپارے کے آخر میں، ان یہود کو اہل کتاب کو حسد تھا، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، انہیں اس بات کا حسد تھا کہ یہ خاندان جو اتنا برگزیدہ خاندان اور یقیناً برگزیدہ خاندان تھا، یہ آخری نبی شان والے انتہائی، یہ ہمارے خاندان سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلے گئے؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہے۔ بہرحال بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، ان کا شجرہ ابراہیم علیہ السلام پر ملتا ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر میں نے عرض کیا۔ تیسری بات اور آخری بات بس ایک آدھ منٹ میں مکمل ہو رہی ہے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں آج آپ نے ایک بات سنی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے ایک حکمت ہے۔ ایک واقعہ آیا دوسرے پارے کے آغاز کے اندر تقریباً 1-2 رکوع میں، وہ ہے تحویل قبلہ۔ آپ کے علم میں ہے، آپ نے سیرت میں یہ بات سنی ہوگی کہ شروع میں مکی زندگی کے اندر چونکہ نمازیں تو فرض ہو گئی ہیں، معراج کے موقع پر معراج ہوئی ہے مکی زندگی میں، نمازیں فرض ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ اسی دوران ہجرت ہو گئی مدینے کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف ڈائریکشن بالکل اپوزٹ تھی۔ مسجد نبی میں اگر اس طرف بیت المقدس ہے، اس طرف بیت اللہ ہے، اب وہاں تو ایک طرف ہی رخ ہو سکتا ہے، بیت اللہ میں تو یہ ممکن تھا آپ ادھر کھڑے ہو جائیں تو دونوں کی طرف رخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ بیت اللہ کی طرف عبادت کرنے کا حکم آیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر دوسرے پارے کے آغاز میں آپ خود پڑھیے گا سارا واقعہ ہے، میں نے صرف ایک بات عرض کرنی ہے۔ قرآن نے ذکر کیا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، دوسرے پارے کی دوسری آیت، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ یہ حکم کیوں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی۔ اور یہاں یہود نے اعتراض کیا تھا نعوذ باللہ کہ دیکھو جی ان کا خدا بدل گیا، آج کہتے تھے اللہ ادھر ہے، آج ادھر رخ کر کے، آج کہتے ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں۔ وہ بھی آپ نے آج ہی آیت سنی ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی رخ کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آغاز میں اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے جو قبلے کی تبدیلی کی ہے کیوں؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ یہ جان لیا جائے کہ من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ یہاں ایک طالب علمانہ سے سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جان لیں، اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ فرما رہے ہیں تاکہ ہم جان لیں۔ یہ قرآن میں کئی جگہ اس نوعیت کے الفاظ آتے ہیں، اس کا جواب مفسرین نے یوں دیا ہے سمجھانے کے لیے، احادیث میں ساری اس کی تفصیل منقول ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے تاکہ بندوں کے سامنے بھی وہ چیز ظاہر ہو جائے، بندے بھی اس چیز کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد پھر کھوٹے اور کھرے کی تمیز ہو گئی۔ جو منافق تھے وہ اس طرف کو چل پڑے، جو پکے مومن تھے وہ اس طرف کو چل پڑے۔ یہی بات ہمیں سمجھنی ہے کہ دین، آخری بات میری، دین اصل نام ہے اتباع کا۔ جس وقت حکم ہے کہ یہاں رک کر کے نماز پڑھو، بہت اچھا، نماز کے اندر حکم آ گیا ادھر رک کر لو، بہت اچھا۔ ابھی رمضان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے، 29-30 روزے ہیں، 30واں روزہ یا 29واں روزہ فرض ہے، جہاں یکم شوال آیا روزہ رکھنا حرام ہے، بہت اچھا جی، آج نہیں رکھتے، آج رکھو گے تو گناہگار، ایک دن پہلے نہیں رکھو گے تو گناہگار۔ یہ اصل پورے دین کا خلاصہ ہے کہ کس موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے کیا حکم ہے، اس کو بس ذہن نشین کر لیں۔ اور اصل یہ بات تفصیل کا نہ موقع ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ آپ خود اپنے طور پر کوشش کریں کہ اس 1-1.5 سپارے کا ترجمہ خود پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن فہمی کی بھی تھوڑی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من اولى یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما۔ یا اللہ انتہائی مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی، ہر قسم کی عبادات میں خلوص عطا فرما۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو جانتا ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا